بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں اے ایس انصاری، سچ والا جو موجودہ قرآن والا. ان کی قسط نمبر 3، سوم کے متعلق قسط نمبر 3. آیت نمبر 184. اس میں کیا کہا گیا اور کیجئے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے ایام معدودات. یہ بہت اہم بات ہے دوستو. اس میں جو بات کہی گئی ہے ایام معدودات. ایام معدودات کا ایگزیکٹ جو میننگ ہے، اس کے جو لٹرل میننگ ہوتے ہیں وہ ہے گنتی کے چند دن. گنتی کے چند دن. اچھا، ایام معدودات کا اگر آپ لنگوسٹیکلی اگر میننگ دیکھیں گے تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کم سے کم 3 دن ہے یا زیادہ سے زیادہ 9 دن یا کچھ لوگوں کے نزدیک 7 دن. اب آپ دیکھیے، یعنی جس طرح سے کہ تم سے پہلوں پر جو لکھ دیے گئے تھے الصیام، وہ اصل میں کتنے ہیں؟ ایام معدودات، گنتی کے چند دن. اچھا، ایام معدودات کو اگر آپ واضح طور پر یہ تلاش کریں تو اس کے معنی ہوتے ہیں کم سے کم 3 دن یا 7 دن یا 9 دن. کہنے کا مطلب ہے کہ کم سے کم 3 دن اور زیادہ سے زیادہ 9 دن. یعنی ایام معدودات یعنی مطلب یہ جو سیام ہے، سیام کی تعداد کتنی ہے؟ 3 دن سے کم نہیں ہونے چاہیے اور 9 دن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. 3 دن سے کم بھی نہیں اور 9 دن سے زیادہ بھی نہیں. بھئی یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. یعنی قرآن نے یہاں پر اتنی کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہہ دیا کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن. آیت نمبر 184. ایام معدودات، ایام معدودات، گنتی کے چند دن. قرآن والا صاحب یہاں یہ فراڈ کھیل رہے ہیں کہ معدودات جمع ہے اور جمع 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کے لیے آتی ہے. جمع 3 سے لے کر 9 تک کی گنتی کے لیے آتی ہے. گویا کہ سوم کی گنتی 9 تک ہو سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، میکسیمم. لیکن بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ. یہ تو درست ہے کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے. یہ تو ٹھیک ہے کہ عربی میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے، لیکن آگے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جمع 3 سے شروع ہوتی ہے اور پھر 9 تک جاتی ہے، صرف 9 تک، یہ ٹوٹل جھوٹ ہے. اس کے آگے کوئی لمٹ نہیں ہے. 3 سے 9 تک کی لمیٹیشن جو ہے، 3 سے 9 تک کی لمیٹیشن، یہ لفظ آتا ہے بضع کے اندر. بضع، بے زاد اور عین، بضع. جمع ان کے اندر نہیں. جمع جو ہے وہ 3 سے لے کر لامنتہا ہوتی ہے، ان لمیٹڈ ہوتی ہے. 100، 1000، لاکھ، 10 لاکھ، کروڑ، جتنی بھی ہو. لیکن بضع جو ہے یہ 3 سے لے کر 9 تک ہوتی ہے. لہذا زیر بحث آیت میں یہ مفہوم نکلتا ہے کہ گنتی کے دن سے مطلب ہے کہ سرکاری افسران کو یہ کورس کتنے دن کا کرنا ہے یا کس کو کتنے دن کا کرنا ہے، یہ فیصلہ شعبے کا ایڈمن بتائے گا. شعبے کا جو ایڈمن ہے وہ بتائے گا. اصول یہ ہے کہ جو چیز لا نے مقرر نہ کی ہے، لا، اسلام کا لا تو قرآن ہے نا، قرآن، کانسٹیٹیوشن. جو چیز لا نے مقرر نہ کی ہو وہ یا تو بائی لاز کے ذریعے سے طے کی جاتی ہے، بائی لاز کے ذریعے، اور یا پھر متعلقہ ڈپارٹمنٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ طے کرے گی. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈمن ہے وہ طے کرتی ہے. اس کام کی پکی فکسیشن، کسی بھی کام کی پکی فکسیشن کر دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسئلہ حل نہیں ہوگا. ڈپارٹمنٹ کے کس شخص کو سیام کرنے کا ٹاسک کتنے دن کا اور کیوں دیا جائے، سیام کرنے کا ٹاسک کس شخص کو کتنے دن کا اور کیوں دیا جائے، کیوں دینا ہے، یہ ہر شخص کے لیے جدا جدا ہوگا. ہر شخص کے لیے جدا جدا ہوگا، اس لیے کہ اس نے سیام کے دوران کوئی مقصد اچیو کرنا ہے. سیام کے دوران خالی سیام نہیں ہوتا. یہ جو کورس ہوتا ہے 10 دن کا، 15 دن کا، 20 دن کا، جو بھی کورس ایڈمن طے کرے گا، تو اس کے اندر سیام تو اس نے کرنے ہی کرنے ہیں،
لیکن ایک مقصد بھی ہوتا ہے، اس مقصد کو اس نے اچیو کرنا ہے۔ وہ مقصد کیا ہوتا ہے؟ قرآن سے تھیسس بنانا، تیار کرنا، جو اس کو الگ الگ دیے جاتے ہیں کہ تمہیں یہ ٹاپک دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ دیا جا رہا ہے، تمہیں یہ دیا جا رہا ہے، تم نے اس کے اوپر تحقیق کرنی ہے، تھیسس تیار کر کے دینا ہے۔ اس طرح سے قرآن سے کوئی تھیسس تیار کرنا ہے جو اسے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے سونپا گیا ہے، لہذا وہ ہر ایک کے دورانیہ جو ہے ڈیوریشن الگ الگ ہوگا کورس کا۔ اچھا، وہ کرنا کیا ہے اس کے اندر؟ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 185 2 over 185 لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ اس جملے کی تفصیل میں اپنے مقام پر آئے گی، اس جملے کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ یعنی اس مقصد کے لیے صوم کا جو ہے وہ دورانیہ رکھا گیا ہے، جس میں صوم بھی ہے اور وہ مقصد اچیو بھی کرنا ہے۔ لا یعنی قرآن میں سیام کس کے لیے کتنے دن کا ہوگا یہ فکس نہیں کیا گیا۔ لا قرآن کے اندر ہے، قرآن کے اندر اگر اس کو فکس کر دیا جاتا تو پھر یہ کام چلتا نہیں، اس لیے فکس نہیں کیا گیا۔ یہ گنتی ایڈمن بتائے گی کہ ایک تھیسس تیار کرنے کے لیے کسی کو 15 دن، کسی کو 10 دن، کسی کو 20 دن، کسی کو 25 دن، جیسا ٹاسک ویسا دورانیہ۔ اس دورانیے میں اس نے صوم بھی کرنا ہے اور دیا گیا ٹاسک بھی پورا کرنا ہے۔ سال میں یہ 1 ماہ سرکاری افسران کے لیے ان کی مختلف ٹریننگ کورس کا مہینہ ہے سمجھو یہ، اور کچھ اچیو کرنے کا مہینہ، کچھ اچیو کر کے پیش کرنا اور پھر لوہا بنوانا اپنا سال میں ایک مہینے کا۔ چونکہ گائیڈنس قرآن سے لینی ہے، قرآن سے، گائیڈ وہ قرآن ہے، لینی ہے قرآن سے، تو اس لیے کہا کہ علی ما ہداکم، اس ہدایت کی روح سے جو تمہیں دی گئی ہے، اس ہدایت کی روح سے تم نے کرنا ہے، وہ اپنا ہدف اچیو کرنا ہے اللہ کی دی ہوئی ہدایت کی روشنی میں، اس کی بیس پر تم نے کر کے دکھانا ہے۔ اس لیے اس مقصد کے لیے وہی مہینہ چنا گیا جس میں قرآن نازل ہوا۔ یہاں تک ایام معدودات کی تشریح ہو گئی۔ قرآن والا کا فراڈ میں مزید کلیئر کر دوں کہ وہ صاحب کہہ رہے تھے کہ ایام معدودات کا مطلب ہے 3 سے لے کر 9 تک، 3 دن سے لے کر 9 دن تک۔ نہیں جناب، ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، قرآن کہتا ہے وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا 72/28۔ اللہ نے جو کچھ نازل کیا اس کا مکمل احاطہ کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور ہر لفظ گن کر رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اتنے الفاظ، اتنے حروف نازل کیے تھے، اس کو گن کر رکھا ہوا ہے۔ وَأَحْصَىٰ اس نے احاطہ کر رکھا ہے، کل شعین ہر ایک کا جو نازل کی ہے اس نے، عددہ گن کر ایک چیز کو، اور ہر لفظ گن کر رکھا ہوا ہے کہ اللہ نے اتنے الفاظ، اتنے حروف، اتنی آیات نازل کی۔ تو الفاظ یا حروف یا آیات نازل کی تو عدد کا لفظ آ گیا یہاں پر، عدد۔ تو کیا 9 آیتیں نازل کی، 9 حروف نازل کیے، 9 الفاظ نازل کیے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ عدد کا لفظ۔ اور معدودہ، معدود مذکر، معدودہ مؤنث، یہ اسم مفعول ہے عدد کا۔ تم نے لفظ معدودہ کو 9 سے کیسے محدود کر دیا؟ 9 سے محدود کر دیا، عجیب آدمی ہے صاحب آپ۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ قرآن کی ان آیات سے پورے ماہ کے صیام فکس کر دینا ثابت نہیں ہوتا، یہ تو ٹھیک ہے، پورے ماہ کے صیام فکس کر دینا ثابت نہیں ہوتا، اور نہ ہی عامت الناس کے لیے صوم رکھے گئے ہیں۔ صوم عامت الناس کے لیے ہیں بھی نہیں، ان کے صیام کا کچھ مقصد بھی ہے۔ ہاں البتہ جو اس کے مقاصد کو سمجھ کر حصول تقویٰ کے لیے صیام کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کرے، منع بھی نہیں ہے، لیکن اسے اس کے اغراض و مقاصد پتہ ہوں
تب وہ کارآمد ہوگا۔ اچھا، ایک جاہلانہ اعتراض یہ بھی لگایا قرآن والا نے، اس کا جواب بھی میں دے دوں۔ کہتے ہیں کہ کما کتبہ من قبلکم، کما کتبہ من قبلکم، جیسا لازم کیا گیا تم سے پہلوں پر۔ قرآن کہتا ہے نا جیسا لازم کیا تم پر ایسے لازم کیے گئے ہیں جیسے لازم کیے گئے تم سے پہلوں پر۔ تو اعتراض لگاتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم تو کہاں پہلوں پر کیا، اہل یہود یا اہل کرسچن اس طرح کے صیام کہاں کرتے ہیں؟ وہ تو نہیں کرتے۔ تو دیکھیے یہاں قرآن کا اللہ قرآن کے ماننے والوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر لکھ دیے گئے ہیں الصیام، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے لکھے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تم سے پہلوں پر، تم سے پہلے والوں پر جو ہے جو الصیام لکھے گئے تھے اسی طرح سے کما کتب علی الذین من قبلکم۔ حالانکہ یعنی ریئلٹی اگر دیکھی جائے تو اب یہ اس آیت کا جو مطلب نکالتے ہیں ہمارے علماء، وہ کہتے ہیں کہ جو ہے یہود اور نصارہ پر بھی یہ صیام لکھے گئے تھے، لیکن جب ہم غور کرتے ہیں کہ کیا یہود جنہیں کہا جاتا ہے ان کے پاس بھی یہی طریقہ ہے جو مسلمانوں کے پاس روزے کا طریقہ ہے، تو اس کا جواب ہے نہیں۔ کرسچین یا پھر مسیحی یا نصارہ جنہیں کہتے ہیں، کیا ان کے پاس بھی روزے کا یہی طریقہ ہے؟ اسی طرح سے رمضان کے 30 دن جو ہے وہ روزے رہتے ہیں، یعنی فلاں وقت سے فلاں وقت تک وہ یہ سارے کام، تو جو ہے اس کا جواب ہے نہیں، نہیں۔ تو اب یہاں خود اس آیت میں ایک بہت بڑا جھول ہے۔ اب یہ قرآن کا اللہ یہ سمجھا نہیں پا رہا ہے، یہ جو ہے واضح نہیں کر پا رہا ہے کہ جن لوگوں کو یہاں اہل ایمان کہا گیا ہے ان سے پہلوں پر جو الصیام جو لکھے گئے تھے وہ ایگزیکٹلی کیا یہی تھے یا اس سے مختلف تھے؟ کیونکہ یہاں ایک لفظ آیا ہے کما۔ کما کا مطلب ہوتا ہے ہو بہو، ایگزیکٹلی ویسے ہی۔ اب اگر ایگزیکٹلی ویسے ہی اس کا مطلب نہیں ہے تو اس کا مطلب ان پر کچھ الگ ہے اور تم لوگوں پر کچھ الگ، یہ ایک عجیب سی بات ہے۔ یہ اعتراض لگایا انہوں نے، جاہل ہو تو ایسا ہو جیسا قرآن والا، ورنہ پھر نہ ہو، ورنہ پھر نہ ہو۔ ارے بھائی، سابقہ تعلیمات کو بگاڑ دیا جاتا تھا، کتاب میں تحریف کر دی جاتی تھی، تبھی تو اللہ کے خالص دین کو ریفارم کرنے کے لیے نئی کتاب اور نیا ایڈیشن بھیجا جاتا تھا، تبھی تو بھیجا جاتا تھا نیا نبی اور نئی کتاب اور نیا ایڈیشن۔ لہذا اگر کرسچن یا یہود کے عمل قرآن سے ٹیلی نہیں کرتے ہیں تو اس میں قصور ان کا ہے نہ کہ قرآن کا۔ سابقہ کتب سماویہ کا نہ اب متن محفوظ ہے اور نہ زبان، نہ اولڈ ٹیسٹیمنٹ کی نہ نیو ٹیسٹیمنٹ کی، نہ متن محفوظ نہ زبان۔ یہاں تک کہ 3 قدیمی نسخے جو رکھے ہوئے ہیں نیو ٹیسٹیمنٹ کے، اناجیل کے، وہ بھی ناقص ہیں اور یونانی زبان میں ہے، جبکہ مسیح علیہ السلام کی مادری زبان جو ہے وہ ایرامک تھی اور ان کی قومی زبان ہیبریو تھی۔ آپ کیوں بہکاتے ہیں لوگوں کو بھائی؟ اب آتے ہیں اگلے ٹکڑے پر، آیت کے اگلے ٹکڑے پر، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پس جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو گنتی پوری کرنی ہے دوسرے دنوں میں۔ مطلب اگر تمہیں ایڈمن کی طرف سے سپوز 15 دن کا کورس دیا گیا ہے، درمیان میں تمہیں بخار چڑھ گیا یا کہیں جانا پڑ گیا تو وہ 2-4 دن جو کورس سے کٹ گئے وہ بعد کے دنوں میں پورے کر لو۔ یہ عبارت زیادہ تشریح طلب نہیں ہے، بات کلیئر ہے، بالکل آسانی سے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فَفِدْيَةٌ طَعَامُ الْمِسْكِينِ، جو صوم کی طاقت رکھے تو اس پر فدیہ ہے کہ ایک صوم کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، ایک صوم کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ آیت کے اس ٹکڑے پر بڑا اعتراض لگایا ہے قرآن والا نے۔ اب اس کو جہالت کہا جائے یا بددیانتی کہا جائے، اس کا فیصلہ فرصت سے کر لیں گے بعد میں۔ سر دست میں ان کا اعتراض رکھتا ہوں۔ اعتراض یہ لگایا ہے
کہ دیکھو قرآن کا مصنف کتنا جاہل ہے، قرآن کا مصنف کتنا جاہل ہے. کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ جو صوم کی طاقت نہیں رکھتا تو وہ اس کے بدلے میں فدیہ دے دے، لیکن قرآن کا مصنف اسے کہہ رہا ہے کہ جو صوم کی طاقت رکھتا ہے وہ فدیہ دے دے. کہنا چاہیے تھا کہ وعلی الذین لا یطیقونہ جو صوم رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ فدیہ دے دے، یہ کہنا چاہیے تھا، یہ کہنا چاہیے تھا. اب پتہ نہیں یہ لا لکھا جانے سے رہ گیا یا مصنف کی غلطی ہے، مصنف کو آتا ہی کچھ نہیں تھا. یہ اعتراض لگا ہے کہ پتہ نہیں لکھا جانے سے رہ گیا، لا تو یہاں ہونا چاہیے تھا لیکن لکھا جانے سے رہ گیا، یا تو غلطی سے رہ گیا یا مصنف کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے، اسے بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہے. استغفر اللہ. کے بعد قرآن پھر کیا کہہ رہا ہے دیکھیے، وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں. اب یہاں سوال یہ ہے کہ طاقت کس کی رکھتے ہیں؟ بھئی جو لوگ اس کی طاقت رکھتے ہیں، کس کی طاقت؟ صیام کی. فدیہ کی طاقت نہیں ہے. فدیہ چونکہ یہاں مؤنث ہے، اگر یہ اس کی ضمیر یطیقونہ کی ضمیر اگر فدیتن کی طرف جاتی ہے تو یطیقونہا کہتا تھا قرآن، جبکہ قرآن یہاں پر یعنی مؤنث کی ضمیر استعمال نہیں کر رہا بلکہ مذکر کی ضمیر ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اس صیام کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ صیام کی طاقت نہیں رکھتے وہ کیا کریں؟ فدیتن یعنی مطلب طعام مسکین، ایک مسکین کے برابر فدیے کے طور پر ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. ایک کفارے کے طور پر، اس کے بدل کے طور پر، اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے وہ کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. حالانکہ سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس کی طاقت رکھتے ہیں کھانا کھلائیں، کیا مطلب ہو رہا؟ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہاں لا یعنی غلطی ہو گئی قرآن کے لکھنے والے سے کہ اس نے لا لکھنا بھول گیا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ یہاں یعنی لنگوسٹکلی کیا ہونا چاہیے تھا؟ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. یعنی وہ لوگ جو سیام کی طاقت نہیں رکھتے، جو سیام کی سکت نہیں رکھتے. حالانکہ کہنا تو یہ چاہیے تھا مگر قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں تو کیا کریں؟ ایک مسکین کو ایک محتاج کو کھانا کھلائیں. طاقت رکھنے والے کھلائیں. ارے بھائی جن کے اندر اتنی سکت نہیں ہے، مان لو کسی وجہ سے، کسی بھی ریزن، کوئی بھی ریزن سے جو ہے ان کے اندر یہ سکت نہیں ہے، تو ایسے لوگ کیا کریں؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں. مگر قرآن یہاں پر جو ہے معاملہ چوپٹ کر گیا. بجائے اس کے کہ وہ کہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کہنے کے اس نے کہہ دیا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. سوچئے، یعنی آپ ذرا تھوڑا سا امیجن کریں، قرآن اصل میں کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ جس کے پاس صیام کی طاقت نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ ایک غریب کو، ایک محتاج کو کھانا کھلائے. تو اب یہ جس کے پاس طاقت ہے وہ کھانا کھلائے، کیا مطلب بھائی؟ جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس سکت ہے وہ تو صیام رکھنا چاہیے نا، مگر یہاں معاملہ الٹا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ اگر قرآن مجید کو اپنے ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں اور ایک ایک لفظ پر غور کر رہے ہیں جس طرح سے میں آپ سے غور کروانا چاہتا ہوں، تو آپ کو میری بات سمجھ آئے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. کمال کی غلطی پکڑی ہے صاحب آپ نے. تو یہ غلطی اب آپ کی سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی، میں سامعین سے پوچھ رہا ہوں. آپ یہ سمجھیں کہ حقیقت کیا ہے. آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے یوتیقونہ، یوتیقونہ.
جو اس سیام کو طاقت کے ذریعے کر پائے، طاقت کے ذریعے کر پائے، طاقت کے ذریعے رکھ پائے، تو اسے سیام چھوڑنے کی اجازت ہے۔ طاقت اس زور کو کہتے ہیں جو بساط سے زیادہ لگائی جائے، بساط سے زیادہ۔ جیسے ایک صحت مند شخص سیمنٹ کی بوری بآسانی اٹھا لیتا ہے، مزدور 100 بوریاں آسانی سے لوڈ کر لیتا ہے، ان لوڈ کر لیتا ہے، لیکن ایک بوڑھا کمزور شخص آسانی سے نہیں اٹھا سکتا، بہت مشکل میں پڑ جائے گا، اٹھائے گا بھی تو بہت مشکل سے اٹھا پائے گا۔ تو اسے اس زور کو جو مشکل سے لگا کر کسی کام کو کیا جائے، عربی میں کہتے ہیں طاقت، اسے کہتے ہیں طاقت، اور انگریزی میں کہتے ہیں فورس۔ جبکہ ایسا زور کہ جس کو بآسانی، یعنی بغیر زیادہ زور لگا آسانی سے کام کر لیا جائے، تو ایسے زور کو اسے عربی میں کہتے ہیں قوت، قوت، اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں پاور۔ بس قرآن کہہ یہ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص صوم طاقت لگا کر پائے، بہت مشکل سے کر پائے، تو اسے اس مشکل میں ہم نہیں ڈالنا چاہتے۔ وہ اس کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اپنے قلبی ہم آہنگی برقرار رکھنے کے لیے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے، اور اس کمی کو بعد کے ایام میں پورا کر لیا جائے گا۔ اس کمی کو بعد کے ایام میں پورا نہیں کیا جا سکتا، یعنی یہ والی کمی جو ہے، یہ والی کمی دائمی ہے۔ ایک کمزور آدمی، وہ یہ تو ہے نہیں کہ 2 دن بعد وہ صحت یاب ہو جائے گا، وہ اتنا طاقتور ہو جائے گا، نہیں، وہ تو دائمی ہے نا، لہذا اس کے لیے یہ قانون بنا دیا۔ یہ دائمی کمزور ہے، لہذا اس کا یہ متبادل راستہ رکھا ہے قرآن نے۔ بالکل آزاد نہیں چھوڑ دیا، بالکل آزاد چھوڑ دیا جائے تو قانون کی پاسداری کا احساس آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ قرآن کا ایک ایک حکم بڑی حکمت پر مبنی ہوتا ہے عقل مندوں کے لیے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اس نقطے کو آپ سمجھ لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں، اس کو زور نہیں لگانا پڑتا، بہت زیادہ مشکل نہیں، اس لیے اس نے ہر جگہ اپنے زور کے لیے لفظ قوت استعمال کیا ہے۔ قوت ہر جگہ جہاں بھی آپ قرآن میں دیکھیں گے اپنے لیے قوت استعمال کیا ہے، کسی ایک جگہ بھی طاقت استعمال نہیں کیا۔ تراجم میں اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا، طاقت کی جگہ قوت، قوت کی جگہ طاقت استعمال کرتے رہتے ہیں۔ اب سمجھ میں آیا کہ آیت میں لا کیوں نہیں لگا ہوا ہے، لا یطیقونہ کیوں نہیں ہے، اب سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ جو بہت بڑی غلطی پکڑی تھی قرآن والا نے۔ پھر آگے فمن تطوع خیرا فهو خیر له، اور جو اپنی خوشی سے ایک مسکین کے بجائے زیادہ کو کھلا دے تو یہ بھلا کام ہے، یہ اس کے لیے بھلائی کا سبب بن جائے گا۔ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور اگر تم بجائے فدیہ دینے کے، یا فدیہ بھی دے دو، فدیہ دینے کے باوجود بھی صوم رکھ ہی لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اگر تم سمجھو اس کے فوائد کا علم رکھتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی چھوٹ دے دی گئی، لیکن اگر تم صوم رکھ ہی لو، صوم کر ہی لو تو پھر یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ چلیے باقی اگلی قسم میں انشاءاللہ۔ والسلام۔